الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا تذکرہ کریں، وہ بہت قوتوں والے، بصیرتوں والے تھے۔ یقیناً ہم نے انہیں ایک بہت ہی خاص بات کے ساتھ منتخب کر لیا تھا، یعنی آخرت کی یاد اور آخرت کا تذکرہ۔ سیدنا ابراہیم، ان کے بیٹے یعقوب، اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے ہمتوں والے اور بصیرتوں والے قرار دیا ہے۔ اس حوالے سے مختصر سا خاکہ ان کی ہمت اور بصیرت کی جھلک پچھلے خطبے میں پیش کی گئی، اور دوسری بات اللہ نے یہ فرمائی کہ ان لوگوں کو، یعنی انبیاء کرام کی جماعت کو، ہم نے ایک بڑی خاص بات کے لیے مختص کر لیا، چن لیا تھا، اور وہ بات ہے آخرت کی یاد، ذکر الدار۔ وہ آخرت کے طالب تھے، دنیا کے طالب نہیں تھے۔ اس حوالے سے بھی کچھ معروضات کی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اس حوالے سے بھی یقیناً سب نبیوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے، اور جہاں یہ الفاظ آئے ہیں قرآن مجید کے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ تو آگے بتایا کہ ہے کن کے لیے نمونہ، ہے کن کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہو، امید رکھتا ہو، اور جسے قیامت کے قائم ہونے کی امید اور یقین ہو۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے، لیکن کون مانے گا ان کو اسوہ حسنہ؟ ان کے اسوہ حسنہ کو کون اپنائے گا؟ کون اس پر عمل کرے گا؟ جس کو یہ یقین ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جس کے دل میں یہ ڈر ہو کہ قیامت آنی ہے۔ تو یہاں بھی وہی بات، آخرت کی یاد، آخرت کا یقین، اللہ سے ملاقات کی امید اور اس کا ڈر، اسی کو اللہ نے یہاں نمایاں کیا۔ تو نبی علیہ السلام کی زندگی بھی اس حوالے سے سب سے نمایاں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں دنیا کی زندگی پر راضی نہیں رہ سکتا، اور کیسے راضی ہو جاؤں؟ یہاں کی زندگانی پر کیسے مطمئن ہو جاؤں جبکہ یہ بات ہر وقت میرے تصور میں رہتی ہے کہ وہ جو قرن والا فرشتہ ہے اسرافیل، اللہ نے اس کو جب پیدا کیا تھا اسی وقت اس کو وہ قرن، وہ سینگ نما چیز اس کے ہاتھ میں پکڑا دی تھی، اور اپنے منہ کو لگائے ہوئے گردن جھکائے کھڑا ہے، مسلسل اس انتظار میں ہے کہ جب اللہ کا حکم ہوگا کسی ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اس میں پھونک مار دوں اور اللہ کا اذن پورا ہو جائے۔ فرمایا وہ فرشتہ تو میرے تصور میں رہتا ہے، میرے خواب و خیال میں رہتا ہے، تو میں دنیا کی زندگی پر کیسے مطمئن ہو سکتا ہوں
دنیا کی زندگی مجھے کیسے راضی اور خوش رکھ سکتی ہے؟ ہر وقت تصور میں تو وہ رہتا ہے. یعنی آپ کے اس ارشاد کا مطلب کیا ہے کہ دل دماغ میں ہر وقت دھیان آخرت کی طرف لگا ہوا ہے. دنیا میں اپنے فریضے کی تکمیل کے لیے رہ رہے ہیں، اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے رہ رہے ہیں. یہاں زندہ رہنے کے لیے نہیں رہ رہے، آگے جانے کی تیاری ہو رہی ہے. یہاں کی زندگی آگے جانے کے لیے، اور جو آگے جانے کے لیے اس وقت کو پوری طرح سے استعمال میں لاتا ہے، اس جانے کے لیے تو پھر راستہ کون سا ہے؟ موت کے سوا کوئی راستہ نہیں. یہاں ایک سچا مومن، اس کا جینا مرنا آخرت کے لیے ہوتا ہے. اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجھے موت تو آنی ہی آنی ہے، موت بھی ایسے طریقے سے آ جائے کہ وہ بھی میرا آخرت کا سامان بن جائے. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. اے اللہ مرنا تو ہے ہی، تیرے لیے کیا مشکل ہے، تو شہادت کی موت بھی دے دے اور اپنے نبی کے شہر کے اندر دے دے. موت بھی سودا ہو گیا، وہ نیزہ لگتا ہے اور وہ گرتے ہوئے بھی کہتا ہے فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا ہوں. مرنا تو ہے ہی، لیکن اس کی موت بھی وہ اس کی میزان حسنات کے اندر رکھ دی جائے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سفر حج میں جو صحابی اونٹ سے گر کے فوت ہو گئے تھے، فرمایا اس کو اسے کفن کے اندر ہی، اس کے احرام کے اندر ہی دفن کر دو. فإنه يأتي ملبيا يوم القيامة، یہ قیامت کے دن جب قبر سے اٹھے گا یہ تلبیہ پکار رہا ہوگا. موت بھی آخرت کی تیاری میں کام آ جاتی ہے. فرمایا زندگی کیسے خوش کر سکتی ہے؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے کیا مانگتے تھے؟ حقیقت یہی ہے. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں، ایک دعا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے، یا اللہ جو کچھ تیرے حبیب نے مانگا وہ ہمیں بھی اور مجھے بھی عطا کر دے. دعا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی، اللہم انی اسألک مما سألک بہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کئی صحابہ سے حدیث مروی ہے. ایک روایت سنن ابن ماجہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا سکھائی تھی، اے اللہ میں تجھ سے وہ مانگتی ہوں جو تیرے حبیب محمد نے مانگا ہے. میں بڑی دفعہ غور کرتا ہوں کہ یہ دعا بھی حلق سے اوپر اوپر رہتی ہے، نیچے نہیں اترتی. مسنون دعا سمجھ کے کر لیں، سنت پر عمل کا فائدہ ضرور ہوگا، لیکن یہ دعا حلق سے نیچے نہیں اترتی. نبی نے کیا مانگا اللہ سے؟ غور کرے ذرا. اے اللہ ایک دن کھلایا کر، ایک دن بھوکا رکھا کر. جب تو کھلائے گا تیرا شکر ادا کرتے دن گزار دوں گا، اور جب تو بھوکا رکھے گا تو اسے مانگتے مانگتے سارا دن دعا گزار دوں گا. کیونکہ آج ہمارے اندر ہمت ہے، ہم اپنے اندر حوصلہ پاتے ہیں اس دعا کا؟ ممکن نہیں ہے، کمزور ہیں بڑے. یہ دعا بتاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے رہ رہے تھے. آپ دعا کرتے ہیں اللہ سے، اللہم اجعل رزق آل محمد کفافا وفی روایت کفایتا. اے اللہ آل محمد کو گزارے لائق رزق دے. کتنا رزق کہ جس سے جسم اور روح کا رشتہ قائم رہ سکے، اس سے زیادہ نہیں چاہیے. اس سے زیادہ اگر ملتا تو کیا ہوتا، اگر اس سے زیادہ اللہ کی طرف سے مل جاتا تو کیا ہوتا. سیدنا ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں رات کے کسی پہر میں ایک دن گھر سے نکلا تو نکلتے نکلتے میرا رخ احد پہاڑ کی طرف ہو گیا. اللہ مجھے اور آپ کو بھی بار بار مدینے لے جائے، مکہ مکرمہ لے جائے، عمرے کریں اور احد پہاڑ پہ بھی جائیں. بڑا عظیم پہاڑ ہے احد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ اس کی بڑی باتیں کرتے تھے.
فرمایا ہوا جبل یحبنا، یہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے۔ میرے نبی سے پہاڑ بھی محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جھوم رہا ہے احد پہاڑ، نبی علیہ السلام پاؤں مارتے ہیں، اسکن یا احد، احد تھم جا، تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی ہے، تیرے اوپر ایک صدیق ہے، اور تیرے اوپر 2 شہید ہیں۔ پہاڑ تھم جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام، ابو ذر بیان کرتے ہیں میرا رخ احد پہاڑ کی طرف تھا، آگے مجھے نظر آیا کہ اللہ کے نبی بھی جا رہے ہیں۔ میں چلتے چلتے کافی قریب چلا گیا تھا، پھر پتہ چلا، میں نے اپنے قدم روک لیے اور واپس ہونے کا ارادہ کیا تو نبی علیہ السلام نے محسوس کر لیا کہ پیچھے کوئی شخص آ رہا ہے اور رک گیا ہے۔ فرمایا کون ہو بھائی؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کا غلام ابو ذر ہوں۔ آپ نے مجھے اپنے پاس بلایا، احد پہاڑ کی طرف جا رہے ہیں اور کئی باتیں ہوئی، ان میں سے ایک بات آپ نے فرمائی، اگر اللہ مجھے احد پہاڑ کے برابر سونا دے دے۔ احد پہاڑ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کے گرد چکر لگائیں تو 24 کلومیٹر بنتے ہیں، بعض کہتے ہیں 28 کلومیٹر بن جاتے ہیں، پورا راؤنڈ چکر لگائیں تو اگر اللہ مجھے احد پہاڑ کے برابر سونا دے دے تو 3 دن اور راتیں گزرنے سے پہلے سارا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا، کچھ نہ بچاؤں اپنے لیے سوائے اتنے کے اگر محمد کے ذمے کوئی قرض ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرض کی ادائیگی کے سوا اپنے پاس کچھ نہ بچاؤں۔ یعنی اگر اللہ دے دے تو ارادہ کیا ہے، نیت کیا ہے؟ اور نہ صرف یہ کہ اگر اللہ دے دے، بلکہ صحیح احادیث میں یہ ذکر آیا ہے کہ اللہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کر دی، اے نبی اگر آپ اس بات کو، تحفے کو قبول کریں تو احد پہاڑ سارا آپ کے لیے سونے کا بنا دیں۔ آپ نے مشورہ کرنے کے بعد جبریل امین سے اللہ کو یہ عرض کی، اے اللہ میں نبی یہ ملک نہیں بننا چاہتا، بادشاہ نہیں بننا چاہتا، میں رسول عبد بننا چاہتا ہوں، غلام رسول بننا چاہتا ہوں، آپ کا غلام اور رسول، کہ ہر قدم پر، ہر سانس اور لمحے پر میں آپ سے اذن طلب کروں کہ اللہ مجھے یہ چاہیے، یا اللہ مجھے کیا کرنا ہے۔ بادشاہت والی زندگی نہیں چاہیے، آخرت کی طلب، آخرت کی یاد۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ وہ قصہ آپ نے سنا نہیں کہ ایک دن نماز پڑھائی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، سلام پھیرا تو بڑی گھبراہٹ سے ایک دم سے اٹھے، سیدھے گھر تشریف لے گئے، اور صحابہ کرام پر قربان جائے نبی علیہ السلام کی ایک ایک ادا پر اور ایک ایک جو آپ کی زندگی کی حرکت تھی، اٹھنا بیٹھنا تھا، اسے بڑی گہرائی سے دیکھتے اور محسوس کرتے تھے۔ سوچ میں پڑ گئی، خیریت ہو سی اللہ کے نبی؟ بڑی گھبراہٹ سے ایک دم تیزی سے اٹھ کے گھر گئے ہیں، خیر ہو سہی؟ اب تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے، آپ نے فرمایا مجھے نماز کے دوران یاد آیا تھا سونے کا ایک ٹکڑا گھر بچا ہوا پڑا ہے، تو ڈر لگنے لگ گیا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ سونے کا ٹکڑا گھر میں پڑا ہوا ہو اور محمد کی جان نکل جائے۔ میں یہ کہنے گیا تھا کہ اس سونے کو فوری طور پہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے ان انبیاء کرام کی جماعت کو ایک بڑی خاص چیز کے لیے مختص کر دیا تھا، اور وہ خاص چیز کیا ہے؟ آخرت کی یاد ہے۔ گاڑی سفر کی طرف جا رہی ہو تو کچھ دیر کے لیے سٹاپ کرتی ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے، 10 منٹ بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے۔ چلے یہ جہاز پر سفر کرتے ہیں تو ایک ملک میں اس کا سٹے ہوتا ہے، وہاں گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے، 2 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بالآخر کیا ہوگا؟ اس جہاز نے آگے اپنی منزل کی طرف پرواز کرنی ہے۔ دنیا میں بس ایک سٹاپ ہے، کچھ دیر کے لیے یہاں ٹھہرائے گئے ہیں، بھیجنے والے نے بھیجا ہے، نہ اپنی مرضی سے آئے ہیں اور نہ اپنی مرضی کے مطابق یہاں رہ سکتے ہیں۔ جب اس کا پروگرام ہوگا اس نے بلا لینا ہے، تو کہتا ہے آگے کی تیاری رکھو، یہ منزل نہیں ہے، یہ سٹاپ ہے تمہارا، یہ تھوڑا سا سٹے ہے، اور جانا تم نے آگے ہے۔ ذکر الدار، آخرت کی یاد۔
وہ کبھی فراموش نہیں ہونی چاہیے. اور جو پیغمبر کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی خوبیاں اور صفتیں اس کے اندر آتی چلی جاتی ہیں. اللہ ہمیں بھی اپنے پیغمبر کا قرب نصیب فرما دے. آج ہمیں قدر نہیں ہے دنیا میں، قیامت کو پتہ چلے گا کہ پیغمبر کے قرب کی عظمت کیا ہے، اس کی قدر و قیمت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خدمت ہوئی نا، تہجد کے ٹائم آپ اٹھے، صحابی نے وضو طہارت وغیرہ کے معاملات میں پانی پیش کیا، مسواک پیش کی، تو رات کے صحابی انتظار میں تھے کہ کسی دن موقع ملے تو اللہ کے حبیب کی خدمت کروں ایسی کہ وہ خدمت اس ٹائم کوئی اور کرنے والا نہ ہو. موقع مل گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے. آپ کی یہ سیرت تھی، اس سیرت کے اس نقطے کو بھی پلے باندھ لیں. جو آپ سے حسن سلوک کرتا، آپ پر احسان کرتا، میرے نبی اس کے احسان کا بدلہ ضرور دیتے تھے. اور کچھ نہ ہو تو کم از کم جزاک اللہ خیرہ کے ساتھ بدلہ ضرور دیا کیجیے. آپ کے ساتھ کوئی حسن سلوک نیکی کرتا ہے، کرنے دیجیے، اس وجہ سے، اس نیت سے کہ مجھے موقع ملے گا میں اس سے بہتر بدلہ دوں گا. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جب تمہارے ساتھ کوئی حسن سلوک کرے، کوئی چیز تحفے میں دے، اس سے بہتر تحفہ واپس دیا کرو، بدلہ ضرور دیا کریں. انتظار میں رہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ احسان کیا تھا، میں نے اس کا بدلہ دینا ہے. ناممکن ہو تو دعائیں کرتے رہیں اس کے حق میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہا، پیارے کچھ مانگو، کیا مانگتے ہو، کیا چاہیے؟ صحابی نے موقع غنیمت جانا اور وہ مانگا جو میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ کے حبیب جی، اسألک مرافقتک فی الجنہ، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. یہ نبی کے پیارے، نبی کے شاگرد، نبی پر جانے نچھاور کرنے والے، نبی کی سیرت سے تربیت پانے والے، کچھ نہیں چاہیے اللہ کے حبیب جی، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. وہ آپ کو یاد ہوگا قصہ، ایک صحابی نے کہا تھا اللہ کے نبی، دنیا میں تو آپ کو نہیں دیکھ لیتے ہیں، ملاقات ہو جاتی ہے، کبھی پریشانی ہو، گھر میں بیٹھے دل بے چین بے قرار ہو، آ کے آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کا چہرہ پر انوار دیکھتے ہیں، سارے غم دور ہو جاتے ہیں. تو جنت میں تو آپ نبیوں کے ساتھ اونچے مقامات میں ہوں گے، ہم وہاں نہیں ہوں گے، تو جنت میں کیسے گزارا ہوگا؟ طلب کیا ہے، طلب کیا ہے کہ جنت میں اللہ کے حبیب کا ساتھ چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پیارے کچھ اور مانگو، اب غیر ذالک، کہ کچھ اور کوئی ضرورت ہو. ہر انسان دنیا میں رہتا ہے تو اس کو کچھ ضروریات ہوتی ہیں، کچھ اور. انہوں نے کہا اللہ کے حبیب جی، اس کے علاوہ بھی یہی ہے، پہلے بھی یہی ہے، اول بھی وہی، آخر بھی وہی ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، اپنے نفس کے خلاف میری مدد کرو، اپنے نفس کے خلاف میری مدد کرو. کیسے؟ تم سجدے زیادہ کیا کرو اللہ کے، نفس کو مارو. نفس چاہتا نہیں ہے، لیکن اس نفس کو زہر کر کے، سجدے کر کر کے میری مدد کرو، اللہ تمہیں جنت میں میرا ساتھ نصیب فرما دے گا. نبی سے تعلق ہو، پیار ہو، پیغمبر سے ذہنی اور دلی قرب ہو، تو پھر بندہ دنیا کا طالب نہیں رہتا. وہ قرب جتنا زیادہ ہوگا اسی قدر زیادہ وہ طالب آخرت بن جائے گا. پتہ ہے امت میں سب سے زیادہ قرب اللہ کے نبی کا کس کو حاصل تھا؟ کچھ معلوم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اس دنیا میں سب سے زیادہ کس کو حاصل تھا؟ پتہ ہے کچھ؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. اور اسی لیے ان کے اوپر آپ کی تربیت کا اثر بھی سب سے زیادہ تھا. اس پہلو سے بھی آپ دیکھ لیں. عزیز دوستو اور معزز خواتین، وہ جو جیش الاسرہ تھا، غزوہ تبوک کا موقع، وہ گھر سے سارا سامان، آخری چیز تک، ایک سوئی تک بھی چیزیں جو تھیں وہ اٹھا کے ساری کی ساری اللہ کے رسول کے قدموں میں لا کے یوں ہی نہیں رکھ دی گئی تھی. پوچھا ابو بکر گھر کے لیے کیا رکھا ہے؟
کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں نے اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت رکھ لی ہے، باقی سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ اپنی ضرورتوں میں سے اللہ کے راستے میں دینا، بچے ہوئے میں سے نہیں۔ جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ تو ہے ہی اللہ کا۔ بہت سارے دوستوں نے اللہ کی توفیق سے اپنے کاروباروں میں ایک چیریٹی اکاؤنٹ بنایا ہوتا ہے، خیراتی اکاؤنٹ، وہ بھی کچھ پرسنٹیج طے ہوتی ہے، کاروبار سے ساتھ ساتھ وہ الگ کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ 2.5% تو زکوٰۃ ہو گئی، یہ 3% چیریٹی ہو گئی، اس کے بعد بھی اپنی پاکٹ سے، جیب سے نکال کے اللہ کے راستے میں دیا کریں۔ اپنے جو اصل زر ہے، آپ کی انویسٹمنٹ، بنیادی سرمایہ، اس میں سے اللہ کے راستے میں دیں۔ جو بچوں کے لیے جمع کیے ہیں اس میں سے اللہ کے راستے میں دینے کا حوصلہ پیدا کریں۔ آپ نے تربیت کیا کی تھی؟ آپ کو وہ یاد ہے قصہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے سارے صحابہ کو بلا لائے، پانی کا وہ دودھ کا ایک پیالہ تھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے خیال میں یہ تھا کہ اللہ کے نبی مجھے کہیں گے ابو ہریرہ سب سے پہلے تم پی لو، کیونکہ میں نے سوال کیا تھا، کیونکہ میرا پیٹ اس طرح کمر کے ساتھ لگا ہوا تھا، ایسی بھوک لگتی تھی کہ میں بے ہوش ہو جاتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے ابو ہریرہ کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، اللہ کی قسم مرگی کے دورے نہیں ہوتے تھے، وہ بھوک کی بے ہوشیاں ہوتی تھیں۔ میرے دل میں تھا کہ اللہ کے نبی مجھے کہیں گے ابو ہریرہ دودھ پی لو۔ آپ نے کہا چلو اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو پلانا شروع کر دو۔ اب چارہ کوئی نہیں تھا، اللہ کے رسول کے حکم کی اطاعت کیے ہوئے، تربیت ہو رہی ہے، اور اپنی شدید ضرورتیں، اپنے پیٹ کے ٹکڑے وہ کسی دوسرے کو دینا، اپنے منہ کا لقمہ اور نوالا کسی دوسرے کے منہ میں ڈالنا، یہ بڑا مشکل ہے، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت ہی کی دی۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو مال تمہیں اپنے لیے پسند ہے جب تک اس میں سے اللہ کے راستے میں نہیں دو گے نیکی نہیں مل سکتی۔ یہ بچا بچا کے رکھ رہے ہیں، یہ جو چیزیں بچا بچا کے رکھ رہے ہیں اپنے پاس، جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں، مشکل وقت کے لیے رکھتے ہیں، اس میں سے اللہ کے راستے میں دینے کا حوصلہ پیدا کریں۔ یہ کب ہوگا؟ جب دل میں آخرت کی یاد بیٹھے گی، کیونکہ وہاں ضرورت زیادہ ہوگی، یہاں ضرورت زیادہ ہے جی، یہاں کی ضرورت شدید ہے یا وہاں کی ضرورت شدید ہوگی؟ اگر ایک نیکی سے رہ گئے، ایک نیکی سے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ ایک نیکی یا ایک برائی فیصلہ کرے گی قیامت کو، ایک نیکی زیادہ تو جنت کی طرف، ایک گناہ زیادہ تو جہنم کی طرف۔ دنیا میں نہیں، ایک ووٹ فیصلہ کر دیتا ہے کون جیتا ہے کون ہارا ہے۔ وہ قیامت کے دن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ، وہ قیامت کے دن ہار اور جیت کا دن ہوگا۔ جو جیتے گا وہ جنت میں جائے گا، جو ہارے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور یہ جیت ہار کا فیصلہ ایک نیکی یا ایک برائی کر دے گا۔ جو آخرت کا طالب ہے فیصلہ آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے، جو آخرت کا راہی ہے اسی کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہے۔ اور کبھی وہ ٹکڑے جو اپنے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے ہوں، کبھی وہ مال جو اپنے لیے بچا بچا کے رکھا ہے، اس میں سے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے کا حوصلہ پیدا کرے۔ وہ جو زکوٰۃ ہے وہ تو دینا ہی دینا ہے، کیوں نہیں دینا؟ آپ کو پتہ ہے حساب لگایا 2.5%، اور جو خیرات طے کر رکھی ہے وہ بھی آپ نے دینا ہی دینا ہے، اپنے اوپر خرچ نہیں کریں گے۔ اور جو اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے بچایا ہے، بچوں کے لیے بچایا ہے، اس میں سے اللہ کے راستے میں دینے کا حوصلہ پیدا کریں۔ یہ ہے ذکر الدار، یہ ہے آخرت کی تیاری، یہ ہے آخرت کی یاد اور اس کی طلب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو دوسروں کے مال سے محبت کرتا ہو اپنا مال چھوڑ کے؟ عرض کی کوئی نہیں اللہ کے رسول، ہر بندہ اپنے مال سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا سنو پھر اپنا مال کون سا ہے جو پہن لیا اور پہن کے بوسیدہ کر دیا،
پیسے پورے کر لیے کپڑے کے، اور وہ جو کھا کے ہضم کر لیا، اور ایک وہ آگ تمہارا اپنا ہے جو اللہ کے راستے میں دے دیا تم نے۔ آخرت کی فکر جب دل میں بیٹھتی ہے، جب یہاں وہ چیز دل میں جگہ پکڑ لیتی ہے، قرار پکڑ لیتی ہے، پھر بندہ آخرت کا طالب بنتا ہے، پھر فیصلے آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو ہم نہیں پہنچ سکتے، بات ٹھیک ہے، بلکہ اس سے پہلے میں تو عرض کر چکا ہوں کہ یہ دعا سنت سمجھ کے، مسنون دعا سمجھ کے اس منہ سے ادا ضرور ہو جاتی ہے، لیکن دل یہی کہتا ہے کہ اس دعا میں تم سچے نہیں ہو سکتے، کہ اللہ وہ دے دے جو تیرے حبیب نے مانگا تھا۔ یہ دعا حلق تک رہتی ہے، زبان کے اوپر رہتی ہے، دل میں نہیں اترتی، کیونکہ جو نبی نے مانگا ہے ہم اسے برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں، آخری حدیث سنی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ نبی علیہ السلام بیمار تھے، بخار تھا، میں پتہ لینے چلا گیا، آپ ایک چادر اوپر پورے سر سے لے کر پاؤں تک چادر لے کے لیٹے ہوئے ہیں۔ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی کیسی طبیعت ہے؟ فرمایا بخار بہت شدید ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ الادب المفرد میں یہ حدیث لائے ہیں، تو اس پر عنوان قائم کیا ہے، اگر بندہ یہ کہے کہ مجھے بہت درد ہے، بہت بخار ہے، بہت تکلیف ہے، یہ شکوہ تو نہیں ہے اللہ کا؟ ثابت یہ کیا ہے کہ نہیں، یہ بات شکوہ نہیں ہے، حقیقت بیان کی ہے، شکوہ نہیں ہے۔ فرمایا بخار بہت ہے، کہتے ہیں میں نے کپڑے کے اوپر سے چادر کے اوپر سے ہاتھ لگایا، میں حیران رہ گیا، میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو تو بہت بخار ہے، کپڑے کے اوپر سے جسم کو ہاتھ نہیں لگا؟ فرمایا ہاں ابو سعید، تمہارے 2 بندوں کو جتنا بخار ہوتا ہے مجھ اکیلے کو اتنا بخار ہوتا ہے۔ لیکن اگلی بات کیا فرمائی؟ دلوں پہ نقش کر کے لے جائیے وہ بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں نعمتیں حاصل کر کے وہ راحت اور خوشی نہیں ملتی، ہم نبیوں کو جو تکلیفوں میں راحت اور خوشی نصیب ہوتی ہے۔ یعنی تکلیفوں میں رہتے ہوئے اللہ کی رضا اور فیصلے پر صبر اور اللہ کی رضا میں راضی رہ کر خوش رہتے ہیں۔ ہمیں تو یقین جانے سر درد ہو جائے تو ہوش میں نہیں رہتے، ایک معمولی سر درد، داڑھ میں درد شروع ہو جائے دنیا بھول جاتی ہے، بڑی تکلیف۔ ہمارے کئی بہت سارے بزرگ دوست، خواتین گھروں میں کئی سال سے بیمار ہیں بیچارے، ان کو دیکھ کے حیرانی ہوتی ہے کہ بڑی لمبی بیماری، اور پھر صبر، اچھا جی جو اللہ دی مرضی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں بیماریوں اور تکلیفوں میں جو لذت، جو راحت اور روحانی تسکین ملتی ہے، تمہیں دنیا کی نعمتوں میں وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ بات کیا ہے؟ یہ دھیان ادھر آخرت میں، توجہ وہاں لگی ہوئی ہے، جو نصب العین ہے، جو آنکھوں کا ایک نشانہ ہے، جو چیز وہ آخرت ہے، اور یہی انبیاء کرام کا خاصہ ہے، اور یہ ہمارے پیارے پیغمبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے۔ اللہ ہمیں بھی آخرت کی یاد اور آخرت کی تو دھیان نصیب فرما دے، یہ مل جائے دنیا جہان کی نعمتوں سے کہیں بڑھ کر نعمت ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
جمعہ یہ ایمان کو تازہ کرنے کا ذریعہ ہے. جب قرآن حدیث پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، انبیاء کرام کی زندگیوں کے ثابت شدہ صحیح واقعات سنتے پڑھتے بیان ہوتے ہیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے. یہ ہفتہ وار ہماری ٹیوننگ اللہ نے رکھی ہوئی ہے جمعہ. تو یہ اس موضوع کے حوالے سے مجھے یقین ہے، امید ہے کہ دلوں میں یہ خواہش تو پیدا ہوتی ہوگی کہ کسی طریقے سے آخرت کی یاد ہمارے دلوں میں بھی جگہ پکڑ جائے. کیوں جی؟ یہی تو ایمان کی تازگی کی علامت ہے کہ کوئی بھی نیک بات، اچھی بات سامنے آئے تو اسے کرنے کا شوق پیدا ہو جائے. اس کی تدابیر تو کئی ایک ہو سکتی ہیں، لیکن سر دست سب سے آسان تدبیر اس کی جو ہو سکتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالی ہے، سب سے آسان تدبیر، کہیں نہیں جانا پڑے گا، اس میں کوئی اضافی خرچ آپ کو نہیں کرنا پڑے گا، 1 روپے کا بھی فی الحال. طلب آخرت کی پیدا کرنے کے لیے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ مسلسل پڑھا جائے. یہ قرآن کی خوبی ہے. قرآن مجید معجزہ ہے نا، قیامت تک کے لیے معجزہ ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. اس قرآن کو بندہ ڈوب کر اللہ کا کلام سمجھ کے اس کے معانی پر غور کر کے تھوڑا تھوڑا سے ہی چند آیتیں، 1 رکوع، اس سے کچھ زیادہ تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھاتے رہیں. 1 رکوع سے 2 رکوع کر لیں، 2 سے 3 کر لیں، 3 سے 4 کر لیں، 1 پاؤ ہو جائے، پھر آہستہ آہستہ بڑھاتے رہیں. اب ایسے بھی آگے رمضان قریب ہے، 2 مہینے بھی نہیں رہ گئے. اب رمضان میں 2 مہینے بھی نہیں رہ گئے. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا معمول یہی ہمیں ملتا ہے، اور دیگر سلف صالحین کا، کہ وہ رمضان سے پہلے ہی قرآن کی تلاوت بڑھا دیتے تھے. اور وہ جو ہم آخرت کی طلب کی بات کر رہے تھے، آخرت کی یاد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی آپ دیکھیں نا، میں نے عرض کیا کہ فرمایا کہ اگر احد پہاڑ سونے کا بنا دے اللہ تو 3 دن اور راتوں سے پہلے سب کچھ اللہ کے راستے میں بانٹ دیں. اتنا زیادہ بانٹنے کی کسی میں ہمت ہی نہیں ہے. اتنی جلدی اور تیزی سے کوئی بانٹ ہی نہیں سکتا. آپ کے بعد صحابہ ہیں، آپ کے بہت سارے واقعات صحابہ کے ملتے ہیں. تو رمضان میں کیا ہوتا تھا؟ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جو بہت تیز آندھی جو سب کچھ اڑا کے لے جاتی ہے، کچھ پیچھے نہیں چھوڑتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت رمضان میں اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے. یہ عام حالات میں ہے، 3 دن رات میں خود پہاڑ سارا اللہ کے راستے، عام دنوں کی بات ہے. رمضان میں کیا حالت ہوگا؟ رمضان قریب ہے. آخرت کی یاد دلوں میں بسانے کے لیے، بٹھانے کے لیے آسان ترین نسخہ، جو گھروں میں قرآن موجود ہیں ان نسخوں کو اپنے ہاتھوں میں لیجئے اور ترجمے والے قرآن پکڑیے. 1 رکوع سے کم از کم اس سفر کا آغاز کیجیے، اس ذہن اور سوچ کے ساتھ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کلام الہی ہے، اور یہ ہمیں آخرت کا طالب بنا دے گا. ہم دنیا، اللہ کی فہرست میں طالب دنیا بننا اچھا ہے یا طالب آخرت بننا اچھا ہے؟ جی، طالب دنیا ہونا اچھا لگتا ہے یا طالب آخرت ہونا اچھا لگتا ہے؟ من کان یرید حرث الدنیا نجد له فی حرثی ومن کان یرید حرث من کان یرید حرث الدنیا من کان یرید حرث الآخرت نجد له فی حرثی. جو بندہ آخرت کا طالب بنتا ہے اس کی کھیتی ہم بڑھاتے رہتے ہیں، اور جو دنیا کا طالب ہوتا ہے ہم چاہیں تو دے دیں، چاہیں تو اس کی کھیتی تباہ کر دیں. اللہ ہمیں طالب آخرت بنا دے. دنیا کی طلب اتنی ہی دے جتنی یہاں ضرورت ہے، اور آخرت کی طلب اتنی دے دے جتنی وہاں ضرورت ہے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. یہ ہمارے مسجد کے قریبی جمع